جبریل کا بیان حدیث ترمذی میں آیا ہے، جب میں ساتویں آسمان سے دیکھتا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے زمین کی طرف، کیسے جاؤں گا؟ اور میں جاتا کیسے ہوں؟ حکم الہی جب ملتا ہے میں زمین پر ہوتا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہوتا. سمجھ گئے کیا؟ جبریل کی حیثیت سے آسمانوں سے زمین کو دیکھتے ہیں تو لرز جاتے ہیں. آپ کو اس مینار پہ چڑھاتا ہوں، وہاں دیکھ لو، نیچے پتہ چلے گا. اللہ اکبر. بادشاہی مسجد کے مینار 240 فٹ کے ہیں، یہ ہمارے یہاں تو 117 فٹ ہے. اس پہ چڑھ کے نیچے دیکھیں، اب تو چڑھ بھی نہیں سکتے، زمانہ ختم ہو. کس زمانے میں جاتے تھے. قوت قلبی جب زیادہ ہو تو کشش ثقل اس کو متاثر نہیں کرتا، اور قوت قلبی جب ضعیف ہوتی جاتی ہے تو پھر آدمی چھت پہ بھی نہیں چڑھ سکتا، سیڑھی بھی نہیں چڑھ سکتا. قوت قلب ضعیف ہو رہی ہے. میں دیکھتا ہی رہ گیا نئے رنگ صبح و شام، میں دیکھتا ہی رہ گیا نئے رنگ صبح و شام، عمر فسانہ ساز گزرتی چلی گئی. زندگی کیا ایسی گزرتی ہے جیسے برق کی طرح، جیسے آنکھ کا جھپکنا، جیسے عصر و مغرب کا درمیانی لمحہ فوراً گزر جاتا ہے. میں دیکھتا ہی رہ گیا نئے رنگ صبح و شام، عمر فسانہ ساز گزرتی چلی گئی. اور اسرائیل جو موت کے شعبے کا ہیڈ ہے اور بڑا ہے، بحضور الہی عرض کیا کہ خدایا مخلوق کائنات میں پھیلی ہوئی ہے اور آپ نے میری ڈیوٹی لگائی روح قبض کرنے کی، کیسے قبض کروں گا؟ ترمذی میں ہے ان اللہ زوالی الارض، اللہ تعالیٰ زمین میرے لیے ایسی لپیٹ لیتا ہے جیسے ایک ہتھیلی کی طرح. میں اس میں عارفہم باسمائہم واسماء آبائہم واجدادہم، میں ان کو ان کے باپ دادا قبیلہ قوم سب کو دیکھتا ہوں کہ اچھا یہ کر رہا ہے، یہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے، یہ آگے جا رہا ہے، پکڑو اس کو. اللہ اکبر. وَيُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، آسمان و زمین کا نظام وہ اللہ اکیلے چلاتا ہے، اس کا کوئی شریک اور سہیم نہیں. فرشتے بھی وَالْفَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، خدا تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا ہے کاموں پر. جیسے آپ مقرر ہے صبح سویرے آ کے تپائی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں اللہ نے مقرر کیا ہے کہ بھئی انتظار کرو، وقت ہو جائے جا کے درس دو. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام میں مختلف لوگ لگائے، کوئی پنکھا بنا رہا ہے، کوئی ٹیوب لائٹ بنا رہا ہے، کوئی لگا رہا ہے، کوئی عمارت کھڑی کر رہا ہے، کوئی ان کی فکریں کر رہا ہے. اللہ نے نظام اپنا خدائی کا اپنے مخلوق کو پرزے کی طرح، مزدور کی طرح، بلاک اور اینٹ کی طرح مسلط کیا ہے. ان کا اپنا اختیار کوئی نہیں. یمنون علیک ان اسلموا، وہ یہ احسان جتلاتے ہیں کہ ایمان قل لا تمنوا علی اسلامکم، یہ احسان مت جتلاؤ کہ تم اسلام لاؤ. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، خدا نے احسان کیا کہ تمہیں توفیق دی. ان کنتم صادقین، کاش کہ تم سمجھو، صدق پر اترو. منت منی کی خدمت سلطان ہمیں کنی، منت مدارزو کے بخدمت گماشتت. یہ احسان نہیں ہے کہ آپ بادشاہ کی خدمت کر دیں، شکر کرو کہ اس نے آپ کو موقع دیا ہے. اللہ کا احسان اور شکر ہے. مسجد کا ماحول، قرآن کا درس، اسلاف اور کبار کے اقوال اور ارشادات عالیہ کی روشنی میں ایک بہترین طبقے کے سامنے یہ اللہ کا احسان اور شکر ہے. بہرحال ملک کی جمع ہے، اور ملک کہتے ہیں صفوں کو، چنے ہوئے کو. ان کی آفرینش میں اور تخلیق میں کوئی آلودگی نہیں.
آگ کا وہ شعلہ صفوف کر کے کارآمد حصے میں سے ملائک پیدا کیے گئے، اور تناسل و تناکف سے آزاد ہے، کھانے پینے سے اور بشری تقاضوں سے آزاد ہے۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، آئے ہے دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، بالکل کمی نہیں کرتے ہیں۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کے ہر مخلوق اللہ کے تابعدار۔ اللہ، خدا تعالی نے فرشتوں کی بے بسی بیان کی۔ کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں، کچھ بھی کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ، فرشتے خدا کے حکم کے بغیر آ ہی نہیں سکتے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ، اپنی بات نہیں چلا سکتے۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، جیسے حکم ہوتا ہے کرنا ہوتا ہے۔ لا يعصون اللہ ما امرہم، خدا کے کہے کے خلاف بھی نہیں کر سکتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، یہ دیکھو ملائک کی بے بسی۔ عجز الملائک قرآن کریم کا ایک طریقہ ہے کاملین کی بے بسی بیان کرنا۔ ان کو ہم کہتے ہیں عجز مصطفین الاخیار، عجز مصطفین الاخیار۔ اصحاب کہف غیب دان نہیں تھے، دقیانوس کے شر سے خود نہیں بچ سکتے تھے، اپنے شہر کے حال سے واقف نہیں تھے، 309 سال تک لیٹنے پر قادر نہیں تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو خضر کا پتہ نہیں تھا، خضر علوم موسوی سے واقف نہیں تھے، ذوالقرنین کو آب حیات کا پتہ نہیں چلا۔ اے پیغمبر آپ بھی غیب دان نہیں ہیں۔ یہ دیکھ عجز مصطفین الاخیار۔ زکریا علیہ السلام مانگ مانگ کے تھک گئے خدا سے بیٹا، جب جوانیتی نہیں ہوا، جب شباب کا بیٹا نہیں ہوا، بڑھاپا آ گیا۔ انی وہن العظم منی، ہڈیاں بالکل ہل گئی۔ واشتعل الراس شیبا، سر کے بال بھی ہو گئے سفید، اعضاء ہل گئے اور بال بھی سفید ہو گئے، جوانی ختم ہو گئی۔ لمکم بدعائک رب شقیا، تجھ سے مانگنے سے اب بھی مایوس نہیں ہو، آپ دے سکتے ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربا، حضرت مریم کے کمرے میں بے موسم پھل دیکھا، زکریا علیہ السلام کو جوش آیا۔ ایک ولیہ کو، ایک پارسا لڑکی کو، ایک عفیفہ و پاک دامن بچی کو بے موسم پھل دینے والے، مجھے بھی بے موسم بیٹا عطا فرما۔ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اوہو کتنی دعائیں مانگی ہوگی، کہتے مولویوں نے دعائیں مانگی افغانستان پٹ گیا، مولوی مانگتے گئے، وہ بے وقوف آدمی، وہ عقل سے محروم آدمی۔ دعائیں مانگنا وہ ہمارا فرض ہے، ہم بندے اس لیے ہیں کہ مانگتے رہیں گے، باقی ہمارا اس پر کوئی قرض نہیں ہے۔ افغانستان کا ایمان و اسلام و عراق کا وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے، اس کے معاملات میں کون دخل دے سکتا ہے؟ اس سے گلہ و شکوے کا حق کس کو ہے؟ توبہ توبہ، ایمان چلا جائے۔ ان ربک فعال لما یرید، جیسے کرے کر گزرے، لا یسأل عما یفعل، اس سے پوچھا نہیں جا سکتا جو وہ کرتا ہے۔ وہم یسألون، اور جس سے پوچھا جاتا ہے اس کو مخلوق کہتے ہیں۔ اللہ